السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھر سے آپ سب کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش ہے کہ آپ جب تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ کل جو ہے قواعد کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیے تھے، اور جو ہے الفاظ کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیے، الفاظ کے کتنے اقسام ہیں وہ بھی پڑھ لیے، اور کلمہ اور مہمل وہ بھی پڑھ لیے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کلمہ کے کتنے اقسام ہیں، کلمہ کے کتنے اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کا خاص معنی ہو، وہ اپنا کچھ معنی دیتا ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ اور کلمہ کے کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی اقسام، تو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ معنی دار الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے مطلب کے اظہار کے لیے بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اردو زبان میں ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں معنی دار۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے کہ جس الفاظ کا کوئی معنی ہوگا اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اور ہم جو ہے روزمرہ کی زندگی میں دن میں سینکڑوں الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کو اظہار کرنے کے لیے، اپنا مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اسی مناسبت سے اردو زبان میں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کلمے کی 3 قسم ہے، کلمے کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 ہے اسم، نمبر 2 پہ ہے فعل، نمبر 3 پہ ہے حرف۔ اب ہم جو ہے اسم، فعل، حرف کی تعریف جانیں گے کہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ تو ہم سمجھ گئے، اور ہمارے یاد بھی ہو گیا کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسم، سب سے پہلے ہم اسم کو سمجھتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، جانور یا پرندے کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف میں دیکھیے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی شخص، جگہ، جانور، پرندے کے نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دیا ہے جیسے میز، دہلی، احمد، درخت، کراچی۔ ٹھیک ہے، تو مثال میں بالکل واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا یہ میز ہے تو یہ ایک چیز ہے، اسم ہے، میز بیٹھنے کی چیز ہے۔ بلی ہے، جیسے بلی ہے تو جانور ہے۔ احمد ہے، کسی کا نام ہے، خاص نام ہے۔ درخت ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا، پیڑ ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کراچی، یہ جگہ کی نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اسم کی تعریف میں جو 4 چیز آیا اس کے مثال بھی دے دیا۔ تو گویا کہ ہم لوگ جو ہے اسم سمجھ گئے کہ کسی شخص کا نام ہوگا، یا جگہ کا نام ہوگا، یا جانور کا نام ہوگا، یا پرندے کا نام ہوگا، اس کو ہم اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ فعل کی تعریف کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فعل کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کسی کام کو فعل کسی ہم کام کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ فعل کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا لکھتا ہے، آیا، بیٹھا، پڑھنا،
کھیلتا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑھنا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، یا کھیلنا بھی ایک کام ہے، کسی کا گھر جانا یا آنا یہ بھی ایک طرح کا کام ہے، کسی کو مارنا پیٹنا یہ بھی ایک طرح کا کام ہے۔ تو مطلق طور پر یوں سمجھیے کہ کسی بھی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ مثلا زید نے حامد کو مارا، زید نے حامد کو مارا، تو یہ مارنے کا کام جو زید دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فعل جو ہے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس فعل مطلق طور پر یوں سمجھیے کہ فعل کام کو کہتے ہیں، جس سے کام ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ جو نہ تو کسی کا نام ہو یا نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہو، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، حرف جو ہے اپنے معنی بذات خود نہیں دیتا بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی دیتے ہیں، اور اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ مثال دیا ہے کہ طوطا درخت پر بیٹھا ہے، طوطا درخت پر بیٹھا ہے، تو یہ طوطا جو ہے اسم ہے، درخت بھی اسم ہے، اور یہ بیٹھا جو ہے فعل ہے، اور پر جو ہے یہ حرف ہے۔ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی ظاہر کر رہا ہے، دونوں کے ساتھ مل کر معنی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم لوگ جو ہے کلمے کی 3 اقسام وہ بھی جان گئے کہ اسم فعل حرف ہے، اور اسم فعل حرف کی تعریف بھی سمجھ گئے اور اس کا معنی بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے، اور تینوں کے مثال بھی پڑھ لیے۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ لوگ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ پھر سے آپ سب سے ہم آخر میں گزارش کرتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ہم روزانہ آپ کے سامنے حاضر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔